تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اور اس کمرے کے پلاسٹر کے متعلق پوچھا تھا؟ جج صاحب نے اس سے لا علمی ظاہر کی، البتہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں واقع ہوئی تھی۔ قتل؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قدرتی موت۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصے سے بیمار تھا۔ اس نے اس عمارت کو کس سے خریدا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آخر اس سے کیا بحث؟ تم عمارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ محبوبہ یک چشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو۔ ذرا آہستہ، عجیب آدمی ہو، اگر اس نے سن لیا تو؟ سننے دو، ابھی میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کروں گا۔ یار عمران، خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم؟ فضول باتیں مت کرو۔ عمران بولا، ذرا جج صاحب سے وہ کنجی مانگ لاؤ۔ اوہ، کیا ابھی؟ ابھی اور اسی وقت۔ فیاض اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین ڈرائنگ میں داخل ہوئی۔ کہاں گئے؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ شراب پینے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فیاض کی بیوی منہ پھاڑ کر بولی، پھر ہنسنے لگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ٹانک ہے۔ ٹانک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں۔ لڑانا چاہتے ہیں آپ؟ فیاض کی بیوی ہنس پڑی۔ کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ عمران نے رابعہ کو مخاطب کیا۔ جی 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 نہیں، رابعہ نروس نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، فیاض کی بیوی جلدی سے بولی۔ عادت ہے، تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ چشمہ۔ اوہ اچھا، عمران بڑبڑایا، میں ابھی کیا سوچ رہا تھا؟ آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی پھوہڑ ہے، ابھی تک کھانا بھی نہیں تیار ہو سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں۔ سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں۔ میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، فیاض کی بیوی مسکرائی۔ مطلب یہ کہ اگر مجھ سے کوئی حماقت سرزد ہو تو بلا تکلف ٹوک دیجیے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ بس ذرا سی۔ فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور عمران کے انداز سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران میں عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے دیکھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ خود فیاض، جو عمران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، کچھ نہ سمجھ سکا۔ فیاض کی بیوی اور رابعہ تو بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ خود عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسوؤں کا علم نہ ہو۔ آخر فیاض کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھ ہی بیٹھی، کیا کسی چیز میں مرچیں زیادہ ہیں؟ جی نہیں۔ نہیں تو پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آنسو؟ کہاں؟ عمران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، لا حول ولا قوت، شاید وہی بات ہو، مجھے قطعی احساس نہیں ہوا۔ کیا بات؟ فیاض نے پوچھا۔ دراصل مرغ مسلم دیکھ کر مجھے اپنے ایک عزیز کی موت یاد آ گئی تھی۔ کیا؟ مرغ مسلم دیکھ کر؟ فیاض کی بیوی حیرت سے بولی۔ جی ہاں۔ بھلا مرغ مسلم دیکھ کر کیوں؟ دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور تھا، مرغ مسلم دیکھ کر آدمی مسلم کا خیال آ گیا۔ میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے، مسلم پر اسلم آ گیا۔ پھر ان کی موت کا خیال آیا، پھر سوچا کہ اگر وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلم، معاذ اللہ۔ عجیب آدمی ہو، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ جج صاحب کی لڑکی رابعہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہوا، عمران نے سادگی سے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤ۔ نہیں، جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد بھی شاید جج صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا لے گئی۔ شاید فیاض نے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنجی پکڑا دی، اور عمران تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا، ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں۔ موم کا سانچہ سمجھتے ہو نا؟
رات تاریک تھی اور آسمان میں سیاہ بادلوں کے مرغولے چکراتے پھر رہے تھے۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ کیریئر پر عمران الوؤں کی طرح دیدے پھر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور نتنے پھڑک رہے تھے۔ دفعتاً وہ فیاض کا شانہ تھپتھپا کر بولا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی نے والد یک چشم کی کنجی کی نقل تیار کروائی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ پوچھ کر بتاؤں گا۔ کس سے؟ بے قرار نیلے آسمان سے، تاروں بھری رات سے، ہولے ہولے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں، لاہولے والا ہواؤں سے؟ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران بڑبڑاتا رہا، لیکن شہید میاں کی قبر کی جاروب کشی کرنے والے کی کنجی اس کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ شاید ہم اس کے نواح میں پہنچ گئے ہیں۔ موٹر سائیکل روک دو۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ انجن بند کر دو۔ فیاض نے انجن بند کر دیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے کر ایک جگہ جھاڑی میں چھپا دی۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ عمران بولا۔ وہ قتل جو اس عمارت میں ہوا تھا۔ قتل نہیں، حادثہ کہو۔ حادثہ؟ کیا مطلب؟ فیاض حیرت سے بولا۔ مطلب کے لیے دیکھو غیاث اللغات صفحہ 112۔ ویسے 112 پر بیگم پارہ یاد آ رہی ہے۔ بیگم پارہ کے ساتھ امرت دھارا ضروری ہے، ورنہ ڈیوڈ کی طرح چندیا صاف۔ فیاض جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے پوری عمارت کا چکر لگایا، پھر صدر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اوہ! عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ تالا بند نہیں ہے۔ کیسے دیکھ لیا تم نے؟ مجھے تو سجھائی نہیں دیتا، فیاض نے کہا۔ تم الو نہیں ہو، عمران بولا۔ چلو ادھر سے ہٹ جاؤ۔ دونوں وہاں سے ہٹ کر پھر مکان کے پشت پر آئے۔ عمران اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور دیوار پر روشنی ڈالنے لگا۔ میرا بوجھ سنبھال سکو گے؟ اس نے فیاض سے پوچھا۔ میں نہیں سمجھا۔ تمہیں سمجھانے کے لیے تو باقاعدہ بلیک بورڈ اور چاک سٹک چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اندر موجود ہے؟ فیاض نے کہا۔ نہیں، یوں ہی جھک مارنے کا ارادہ ہے۔ چلو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کاندھوں پر کھڑا ہو کر۔ پھر بھی دیوار بہت اونچی ہے۔ یار فضول بحث نہ کرو، عمران اکتا کر بولا، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ فیاض دیوار کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ اماں جوتے تو اتار لو، فیاض نے کہا۔ لے کر بھاگنا مت، عمران نے کہا اور جوتے اتار کر اس کے کاندھوں پر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب اٹھو۔ فیاض آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ عمران کا ہاتھ روشن دان تک پہنچ گیا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ بندروں کی طرح دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ فیاض منہ پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران آدمی ہے یا شیطان؟ کیا یہ وہی احمق ہے جو بعض اوقات کسی کیچوے کی طرح بالکل بے ضرر معلوم ہوتا ہے؟ جن روشن دانوں کی مدد سے عمران اوپر پہنچا تھا، انہی کے ذریعے دوسری طرف اتر گیا۔ چند لمحے وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے کئی قدموں کی آہٹیں مل رہی تھی، اور پھر اسے یہ معلوم کر لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ نامعلوم آدمی اسی کمرے میں تھے جس میں اس نے لاش دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن دروازوں سے موم بتی کی ہلکی زرد روشنی چھن رہی تھی۔ اس کے علاوہ دالان بالکل تاریک تھا۔ عمران دیوار سے چپکا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف اٹھ گئی، جس کا تعویذ اوپر اٹھ رہا تھا۔ تعویذ اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی، اور اس خلا سے دو خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران سہم کر رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک قبر سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ چیخ تھی یا کسی ایسی بندریا کی آواز جس کی گردن کسی کتے نے دبوچ لی ہو۔ عمران جھپٹ کر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چیخ کا رد عمل دوسرے کمرے والوں پر کیا ہوگا۔ وہ دروازے میں کھڑا قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تعویذ ابھی تک اٹھا ہوا تھا اور وہ خوفناک آنکھیں اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھیں۔
دوسری چیخ کے ساتھ ہی برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک چیخ پھر سنائی دی جو پہلی سے مختلف تھی۔ غالباً یہ انہی نامعلوم آدمیوں میں سے کسی ایک کی تھی۔ بھوت بھوت، کوئی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کئی آدمی صدر دروازے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سناٹا ہو گیا۔ قبر کا تعویذ برابر ہو گیا تھا۔ عمران زمین پر لیٹ کر سینے کے بل رینگتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر قبر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن پھر تعویذ نہیں اٹھا۔ صدر دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ عمران اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد پھر لوٹ پڑا۔ لاش والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب وہاں اندھیرے کی حکومت تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے ٹارچ نکالی، لیکن روشنی ہوتے ہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خدا تمہاری بھی مغفرت کرے۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ اس سے قبل بھی ایک لاش دیکھ چکا تھا، دوسری پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی پشت پر بھی 3 زخم تھے جن سے خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اسے دیکھا۔ یہ ایک خوش وضع اور کافی خوبصورت جوان تھا، اور لباس سے کسی اونچی سوسائٹی کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ آج ان کی، کل اپنی باری ہے۔ عمران درویشانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے مرنے والے کی مٹھی سے بدقت تمام نکالا تھا۔ وہ چند لمحے اسے ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کمرے کے بقیہ حصوں کی حالت بعینہ وہی تھی جو اس نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پچھلی دیوار سے نیچے اتر رہا تھا۔ آخری روشن دان پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ تمہاری یہ خصوصیت بھی آج ہی معلوم ہوئی، فیاض آہستہ سے بولا۔ کیا اندر کسی بندریا سے ملاقات ہو گئی تھی؟ آواز پہنچی تھی یہاں تک؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے ان اطراف میں بندر نہیں دیکھے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسری آواز؟ ہاں، شاید تم ڈر کر چیخے تھے، فیاض بولا۔ لاش اسی وقت چاہیے یا صبح؟ عمران نے پوچھا۔ لاش؟ فیاض اچھل پڑا۔ کیا کہتے ہو؟ کیسی لاش؟ کسی شاعر نے 2 غزلہ عرض کر دیا ہے۔ اے دنیا کے عقل مند ترین احمق، صاف صاف کہو، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ ایک دوسری لاش، 3 زخم، زخموں کا فاصلہ 5 انچ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کی گہرائی بھی یکساں نکلے گی۔ یار بیوقوف مت بناؤ، فیاض عاجزی سے بولا۔ جج صاحب والی کنجی موجود ہے؟ عقل مند بن جاؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ہوا کس طرح؟ اسی طرح جیسے شعر ہوتے ہیں، لیکن یہ شعر مجھے بھرتی کا معلوم ہوتا ہے، جیسے میر کا یہ شعر۔ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو اب؟ اس نے تو کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ بھلا بتاؤ، دیر میں کیوں بیٹھا؟ جلدی کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ دیر نہیں، دیر ہے، یعنی بت خانہ، فیاض نے کہا، پھر بڑبڑا کر بولا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی اسی لغویت میں پڑ گیا۔ وہ لاش عمارت کے کس حصے میں ہے؟ اسی کمرے میں، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلی لاش ملی تھی۔ لیکن وہ آوازیں کیسی تھیں؟ فیاض نے پوچھا۔ اوہ، نہ پوچھو تو بہتر ہے، میں نے اتنا مضحکہ خیز منظر آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی؟ پہلے ایک گدھا دکھائی دیا جس پر ایک بندریا سوار تھی، پھر ایک دوسرا سایہ نظر آیا جو یقیناً کسی آدمی کا تھا۔ اندھیرے میں بھی گدھے اور آدمی میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تم ہر وقت غیر سنجیدہ رہتے ہو۔ یار فیاض، سچ کہنا، اگر تم ایک آدمی کو کسی بندریا کا منہ چومتے دیکھو تو تمہیں غصہ آئے گا یا نہیں؟ فضول، وقت برباد کر رہے ہو تم۔ اچھا چلو، عمران اس کا شانہ تھپاتا ہوا بولا۔ وہ دونوں صدر دروازے کی طرف آئے۔ کیوں خواہ پریشان کر رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ کنجی نکالو۔ دروازہ کھول کر دونوں لاش والے کمرے میں آئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے میں اس طرح سر سہلا رہا تھا جیسے دماغ پر دفعتاً گرمی چڑھ گئی ہو۔ لاش غائب تھی۔ یہ کیا مذاق؟ فیاض بھننا کر پلٹ پڑا۔ بعض عقل مند شاعر بھرتی کے شعر اپنی غزلوں سے نکال بھی دیا کرتے ہیں۔ یار عمران، میں باز آیا تمہاری مدد سے۔